بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں نے یہ بہت نوٹ کیا ہمارے چینل پہ کہ جب بھی کوئی وظائف دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ وہ دل و جان سے کرتے ہیں، پورا وقت دے کے کرتے ہیں، اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو وظیفہ اس چینل پہ دیا جا رہا ہے یقیناً اس کو کیا گیا ہے اور اس کے نتائج بہتر آئے ہیں، تبھی آپ لوگ کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ میں بھی وظیفہ دیتے وقت ہزار بار سوچتا ہوں کہ میں یہ وظیفہ دینے جا رہا ہوں، اس کی سند کیا ہے، یہ کس نے کیا، یہ کسی اولیاء اللہ کا ہے یا کوئی حدیث مبارک میں کیا یہ آیا ہوا ہے، یا اگر قرآن کریم کی روح سے دیکھا جائے تو یہ کیسا ہے، کیا اس طریقے سے ہونا چاہیے یا نہیں ہوتا۔ میں جو بھی وظیفہ دیتا ہوں ناظرین یقین کیجئے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ، ورنہ میں جو ہے وہ یقین کیجئے کہ من اور ٹنوں کے حساب سے جو ہے میں وظیفے دینا شروع کر دوں روزانہ، اور یہاں پر میرے چینل پہ جناب پتہ چلا جناب جی کہ لاکھوں روپے بننا شروع ہو جائیں اور مجھے تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جو میں کرتا ہوں وہ جناب میرے یوٹیوب چینل سے اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ لیکن ناظرین ایک بڑی عجیب اور انوکھی بات جو کہ کوئی یوٹیوب والا بتانا پسند نہیں کرے گا، ناممکن ہے یہ بات کوئی یہ بندہ پسند کرے، کہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ کسی کے عقیدے کا فائدہ اٹھانا۔ آپ لوگ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اسی لیے یہ بتایا جائے کہ اگر آپ یہ الفاظ پڑھیں، یہ ذکر کریں، یہ تسبیحات کریں، یہ کریں تو ایسا ہوگا، تو یقین کیجئے کہ یہ آپ کے سادگی ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ پیورٹی ہے، آپ کا دل ماشاءاللہ بالکل جو ہے وہ پیور ہے، سادہ ہے، صاف ہے، آپ یقین کر لیتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ وظیفوں کی بھرمار پڑی ہوئی ہے، یقین کیجئے کہ آپ جتنے چاہیں کلو کے حساب سے ہر سیکنڈ میں جناب جی وظیفے جناب جی چل رہے ہیں، اور بڑا میں سوچتا ہوں اس کے متعلق ناظرین، میں بہت سوچتا ہوں کہ دیکھیے فار ایگزامپل میں نے اپنے جب چینل پہ بتایا کہ جب آپ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اس طریقے سے ہوگا۔ میں نے اپنے چینل پہ کبھی بھی ایک لفظ نہیں بولا، نیور ایور، کبھی آپ میرے چینل پہ یہ لفظ لکھا ہوا بھی نہیں پائیں گے کہ سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں، یہ کریں۔ یہ ناظرین بڑے شرم کی چیزیں ہیں، بڑے افسوس کی چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ یقین کریں کہ میں جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے آج ایک وظیفہ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد کرے گا، تو پھر میں اپنے آپ کو بھی دلاسے دیتا ہوں، اپنے آپ کو میں ہزار بار بتاتا ہوں کہ بالکل میں نے بھی تو پڑھا تھا تو یہ ہوا تھا، میری کیا اوقات، میں تو کسی کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تھا تو کیا ہوا تھا، آگ آپ کے لیے جو ہے وہ گرم نہیں رہی، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں رہی۔ ناظرین یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت، میرا دل مطمئن ہو گیا میں نے کسی چیز کا غلط نہیں بتایا۔ اللہ الصمد والے وظیفے کا ہمارے گھر میں ہوا، بابا جی عرفان الحق صاحب نے بھی بتایا، اور جن خواتین نے کیا ہمارے چینل پہ ماشاءاللہ ابھی تک مجھے میسیجز آ رہے ہیں میرے واٹس ایپ پہ بھی، جو بھی خاتون، جو بھی انسان، جو مرد حضرات اللہ الصمد کا وظیفہ کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بڑے بڑے اچھے خواب آ رہے ہیں، شخصیات آ کے ان سے ملتی ہیں۔ ناظرین یقین کیجئے کہ اس وقت دل کو دلاسا ہوتا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے نئے چینلز ہیں، اور یقین کیجئے کہ یہ وظیفہ، وہ وظیفہ، وہ وظیفہ، یہ وظیفہ، یوٹیوب مجھے میسیج بھیجتا ہے کہ آپ کے جو ویورز ہیں نا آج کل اس چینل کے وہ وظیفے دیکھ رہے ہیں، آج کل اس چینل کے یہ وظیفے دیکھ رہے ہیں۔ یوٹیوب ہمیں بتاتا رہتا ہے
کیا میں ایسا کرنا شروع کر دوں کہ میں بھی وظیفے دینا شروع کر دوں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں ناظرین، ایک سچ بات آپ کو بتاؤں، بہت کڑوی بات ہے، اگر میں صرف پیسے کمانے کی غرض سے، صرف اور صرف ویوز حاصل کرنے کی غرض سے، اپنے ذہن میں صرف یہ رکھ کے کہ اتنے ملین ویوز آئیں گے تو میرے اتنے لاکھ بنیں گے، اس غرض سے، یہ اس بغیر سوچے سمجھے کہ یہ وظیفے کی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی کیا ہے، یہ کس ولی اللہ کا ہے، کس اولیاء کرام کا ہے، کس سے یہ ثابت ہے کہ اگر میں وظیفہ دیتا ہوں تو میں آیات کو بیچ رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیات کو، قرآن کریم کے الفاظ کو بیچنا ہے ان ویری اوپن ورڈز۔ یہ سب لوگ ویزے اور یہ وظائف بیچ رہے ہیں، خواہ ان کی سفید داڑھی ہے یا کالی داڑھی ہے یا چھوٹی داڑھی ہے یا بڑی داڑھی ہے، یا وہ کتنے مفتی ہیں یا کتنے مولانا ہیں یا وہ جو بھی ہیں، وہ وظائف بیچ رہے ہیں۔ وظائف اتنے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وظائف بتائے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کو ایک وظیفہ بتایا، حضرت جویریہ کو ایک وظیفہ بتایا، کچھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتائے، کچھ مطلب اسی طریقے سے چاند اور صحابہ کرام کو کتنے کہوں گے ٹوٹل، گن لیجئے، بہت کم وظیفے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ یہ ناظرین یقین کیجئے، عبادت میں دل نہ لگانا اور وظیفوں میں دل نہ لگانا تو یہ وظائف ایسے دینے والا یقین کیجئے کہ گناہ گار انسان ہوتا ہے، وہ خواہ میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ جب تک خود پہ نہ آزمایا ہوا ہو، خود نہ کیا ہوا ہو، یقین کیجئے کہ مطلب روزانہ کلوؤں کے حساب سے جناب یہ وظیفے آ رہے ہیں جی، روزانہ 1,00,000 وظیفہ جناب اپلوڈ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ ناظرین۔ کیا اتھینٹسٹی ناظرین، اتھینٹسٹی مطلب اس کی کیا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ کیا آپ نے خود کیا جو وظیفہ آپ دے رہے ہیں؟ ہاں جی، کیا خود آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں وظیفے؟ میرا ذریعہ معاش ناظرین پرنٹنگ کا کام ہے، میں پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں، سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہوں اسکول کالجز کے لیے۔ میں چاہوں تو میں یہاں پر لاکھوں روپے کما لوں، اتنے میرے ویوز آنا شروع ہو جائیں ناظرین، یقین کیجئے۔ وظیفے دینے کون سی بات ہے، ایک کتاب لے کے آئیں، روزانہ اس میں سے ایک ایک لگاتے رہیں، پتہ چلا جناب آپ بھی خوش اور جناب لاکھوں روپے۔ لیکن کیا اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر نہیں جانا؟ کیا اللہ نے ہمارا حساب نہیں لینا؟ کیا یہ جو میں لفظ بیچ رہا ہوں، کیا یہ میرے ایجاد کردہ ہے؟ یہ میرے بنائے ہوئے لفظ ہیں جن کو میں بیچ رہا ہوں؟ یہ اللہ کے لفظ ہیں، اللہ نے منظور کرنے ہیں، آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اللہ نے منظور کرنے ہیں یہ لفظ۔ ناظرین ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، کوئی وظیفہ اس وقت تک کام نہیں کرتا، کوئی وظیفہ بھی اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک یہ شرائط پوری نہ ہوں وظیفہ کرنے والے ہوئے۔ نمبر 1، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ ہو، حرام مال کھایا ہوا ہو، رشوت کا مال کھایا ہوا ہو، کسی کا غصب کیا ہوا پیسہ ہو، یا کسی کو دھوکے دے کے پیسہ حاصل کیا گیا ہو، چوری کا پیسہ ہو، ٹھیک ہے جی، کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے پیسہ کمایا ہوا ہو، اور اس پہ کے بعد یہ کھایا جائے اور پھر وظیفہ کیا جائے اور پھر یہ کہیں کہ ہماری زندگی میں برکت، کیسے ہے کی برکت؟ نیور، نہیں آ سکتی ناظرین۔ یتیم کا مال کھا کے، اس کے بعد کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، یہ کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، چیٹنگ کر کے ہم جناب اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، نہیں ہو سکتا ناظرین۔ بڑی ایک مشہور کہاوت ہے جو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کنویں سے کتا نکالنا پڑے گا۔ ناظرین پرانی کہاوت ہے کہ ایک کنویں میں کتا گر گیا، ہاں جی، کتا نجس ہوتا ہے تو کسی نے کہا جی کہ 40 ڈول یعنی بالٹیاں باہر نکالو تو پانی پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 40 بالٹیاں باہر نکالو کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ کسی نے کہا نہیں، 40 کیا 4000 بالٹیاں بھی پانی نکال دو، اس کنویں کا پانی پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک اس کنویں سے کتا نہیں نکالو گے اس کنویں کا پانی پاک نہیں ہو سکتا۔ کتا کیا ہے ناظرین؟
کتا یہ ہے جو ہمارے اندر ایک بیٹھا ہوا لالچ ہے کہ میں وظیفے بیچ کے پیسہ کماؤں، آیات بیچ کے پیسہ کماؤں، جھوٹ بول کے پیسہ کماؤں، چیٹنگ کر کے پیسہ کماؤں، دھوکہ دہی کر کے پیسہ کماؤں، مال غصب کر کے پیسہ کماؤں، فراڈ کروں، دھوکے اور مطلب ہر ناجائز طریقے سے میں پیسہ کماؤں، اور پھر میں کہوں کہ میں جناب جی یہ وظیفے پڑھ کے میں پاک ہو جاؤں گا۔ نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ ایسا ہو جائے۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیے، آسان سا لفظ، دھوکہ دے کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، فراڈ کر کے حج کریں گے تو کیا اللہ حج قبول کر لے گا؟ حج قبول کس نے کرنا ہے؟ دنیا والے تو جناب جی حاجی صاحب کہنا شروع کر دیں گے۔ حج قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ وظیفے قبول کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کرتا ہے۔ کس نیت سے دیے جا رہے ہیں، کس نیت سے کیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ناظرین، بہت اشد ضروری ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین، میں اسی لیے کوشش کرتا ہوں، میں یہ چاہتا تھا اس چینل پہ کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ماڈرن طریقے سے اسلام کی آگاہی دوں۔ میری شکل بھی نہیں ہے ایسی کہ جو دیکھ کے، اکثر اوقات تو بہت سارے ایسے ویورز ہوتے ہیں وہ دیکھ کے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ یہی بات کرنی ہے جی، کہ بس کہ ہاں جی ہٹ جاؤ، یہ کر دو، وہ کر دو، چھوڑ دو، ان کی بات نہیں سننی۔ اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہے ہی ایسے، انہوں نے یہی بات کرنی ہے۔ میں ایک نئے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے آیا، میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ ہم میں سے ہے، ہمارے جیسا ہی ہے، اس کا دل یہ بات کہہ رہا ہے، تو ہمارا یہ دل ایسی بات کیوں نہیں کہہ رہا؟ اسی لیے ناظرین میں ایک نئی سوچ کے ساتھ آیا تھا۔ میں ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں، وظیفے بالکل جو وظیفے ہوتے ہیں میں سب سے پہلے جا کے احادیث مبارک کی کتاب میں دیکھتا ہوں، کیا یہ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں، کیا یہ بات اسلام سے ہٹ کے ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر میں وہ دیتا ہوں۔ یقین کیجیے ناظرین، یہ آیات، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ یونس نے یہ آیت پڑھی، یونس علیہ السلام نے، تو میں نے یہ فرق کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام، سب پیغمبروں کی اپنے اپنے ان کی دعائیں، ان کی آیات، ان کی خواہشات ہر ایک کی ہیں۔ کسی کی اولاد کے لیے، کسی کی کچھ صحت کے لیے، کسی کی کچھ کے لیے، کسی کی گناہوں سے پاک کے لیے، کسی کی جنت کے لیے، کسی سے اولاد کے لیے، کسی کی کچھ کے لیے۔ ناظرین یہ سب ایز اے وظائف کر سکتے ہیں، قرآن کریم میں بتایا گیا ہے ایسے، لیکن قرآن کریم کو چھوڑ کے، نہ پڑھ کے اور وظائف پہ ڈیپینڈ کر کے، اور وہ بھی کلوں کے حساب سے وظائف پہ کر کے، ناظرین نہیں، یہ بڑی ڈر کی بات ہے۔ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں ناظرین، یقین کیجئے میں اپنے رب کریم کی پکڑ سے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ جب میں ایک چیز بتاتا ہوں تو یقین کیجئے کہ یہاں تو چند پیسے بنیں گے، لیکن جو گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، یقین کیجئے ان کا کون ہوگا۔ یہ جو میرے بائیں کندھے والا ہے، میرا لیفٹ جو کندھا ہے، یہ جو کچھ لکھ رہا ہے وہ میرے لیے بہت بھاری ہوگا ناظرین، کہ اس نے پھر آیت آج بیچی، اس نے پھر آیات آج بیچی۔ بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین، میں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ ہدایت دے ہم سب لوگوں کو جو یوٹیوب پہ وظیفے لگاتے ہیں، ایک ہی بات بس، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔